علیکم ورحمۃ اللہ۔ 10th کلاس، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ یہ دیکھیں بچے، الدرس الرابع الف ہم نے پڑھا تھا، اس کا ترجمہ آپ نے یاد کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے الفاظ معنی بھی، اور یہ میں نے کل 2 سوال بھی آپ کو بھیجے تھے، امید ہے آپ نے لکھ بھی لیے ہوں گے اور یاد بھی کر لیے ہوں گے۔ اب آگے تیسرا سوال ہے، مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ یہ آواز ہیں پچھلے صفحے پر۔ یہ ہے النبی اولیٰ، پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ آپ نے ترجمہ یاد کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر، مومنوں پر اتنا حق ہے کہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ وہ حق رکھتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ یعنی کہ ہمیں اپنی جان بھی قربان کر دینی چاہیے ان کے لیے، اگر کوئی ایسا موقع آئے تو ہمیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے لیے بہت وہ دعائیں کی، بہت شفقت فرمائی، بہت زیادہ ہمیں رہنمائی کی ہماری دنیا آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے۔ تو اور آپ کو پتہ ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو اٹھ کے ہمارے لیے دعائیں کی، قیامت کے دن بھی ہماری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لیے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بہت زیادہ ہے، سمجھ گئے؟ تو اس آیت میں یہی کہا گیا کہ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہمارے اوپر، تمام مسلمانوں کے اوپر اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ اور آگے فرمایا اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی پیغمبر کی جو بیویاں ہیں یہ ہماری مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ جیسے ہم اپنے ماں کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں پیغمبر کی بیویوں کا بھی احترام کرنا چاہیے، سمجھ گئے؟ بلکہ ان سے بھی بڑھ کر کرنا چاہیے۔ تو یہ ترجمہ ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے، لکھنا بھی ہے، اور اس کا مطلب تشریح بھی اس کی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، وہ آپ دیکھ لینا۔ اور دوسری آیت ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، یہ آ جائیں، یہ بھی ادھر ہے، ما جعل اللہ لرجل، خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ کیا مطلب؟ کہ پہلے اس جاہلیت کے زمانے میں کوئی آدمی زیادہ ذہین ہوتا تھا تو اس کو کہتے کہ اس کے تو 2 دل ہیں، اس کے 2 دل ہیں۔ تو یہ قرآن نے اس بات کی نفی کر دی کہ ایسا نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی آدمی کے وہ دل کے اندر کفر بھی ہو اور اسلام، یعنی وہ کہے میرے تو 2 دل ہیں، میں مسلمان بھی ہوں، میں کافر بھی ہوں، ٹھیک ہے نا، میں حق پر بھی چلتا ہوں، میں باطل پہ، ایک دل میرا حق پہ چلتا ہے، دوسرا دل میرا باطل پہ چلتا ہے، یعنی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں میں ہوں تو مسلمانوں کے ساتھ، اور کافروں کے ساتھ ہو تو کافروں کے ساتھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کسی آدمی کے پہلو میں اللہ تعالیٰ نے تو 2 دل نہیں بنائے ہیں۔ حق اور باطل ایک ہی دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتے، نہ 2 دل بنائے ہیں، اور نہ ایک ایسا دل ہے کسی کا ہو سکتا ہے کہ جو کہے کہ میرے اس کے اندر کفر بھی ہے، اس کے اندر وہ ایمان بھی ہے، اس کے اندر حق بھی ہے، باطل بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ترجمہ یاد کریں۔ اور تیسری آیت ہے کہ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّاتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ، یہ اسی کے آگے ہیں کہ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّاتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ، یہ جیم کہ اور نہ، یہ ذرا دیکھ لینا غور سے، یہاں پر یہ نہ ہے تھوڑا سا مٹا ہوا ہے، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو تمہاری ماں بنایا۔ کیا مطلب؟ یعنی تمہاری وہ عورتیں، یعنی بیویاں، تمہاری وہ بیویاں جن کو تم کہہ دو کہ جیسے پہلے بھی اب بھی کہتے ہیں کہ تو میری ماں کی طرح ہے، اپنی بیوی کو کہہ دیتے ہیں کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو نہ تمہاری ان عورتوں کو جن کو تم نے ماں کہا ہے تمہاری ماں بنایا، یعنی کہ اس سے تمہاری وہ ماں نہیں بن جاتی، تمہاری وہ بیوی جس کو تم نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، تو اس سے وہ تمہاری ماں نہیں بن جاتی۔ یہ کیوں فرمایا؟ یہ پہلے زمانے جاہلیت کے اندر اس طرح ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا تھا نا تو اس کو صرف یہ کہہ دیتا تھا کہ تو میری ماں کی طرح ہے۔ اس کا عربی میں لفظ بولتے ہیں زہار۔ کیا لفظ بولتے ہیں؟ زہار، جیسے اظہار لکھتے ہیں نا، تو اسی طرح زہار۔ تو وہ کہتے کہ ہم نے اس کو کہہ دیا ہے کہ تو ماں کی طرح ہے، تو وہ اس پر حرام ہو جاتی تھی، گویا کہ اس کو طلاق ہو جاتی تھی۔ طلاق دینے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے عورت سے، بیوی سے، تو اس کو کہتے تو ماں کی طرح ہے۔ تو جب اسلام آیا، مسلمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ایسے اگر کوئی کہہ دے کسی کو کہ تو میری ماں کی طرح ہے تو اس سے وہ اس پر حرام نہیں ہوگی، اس کو طلاق نہیں ہوگی، سمجھ گئے؟ یہ پہلے زمانہ جاہلیت میں تھا، اس کا رد فرمایا ہے،
کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہاں اب اگر کوئی کہہ دے اپنی بیوی کو کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو اس کا پھر جو ہے نا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے اس کو، یا تو وہ غلام آزاد کرائے، آج کل تو غلام نہیں ہوتے، تو اگر جو ہے پھر جو ہے یا پھر وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے لگاتار، اور یا اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، کمزور ہے، بیمار ہے، یا اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ 2 مہینے کے روزے رکھے، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، لیکن تو یہ تیسری آیت ہے جیم، اس کا یہ ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اچھی طرح یاد کرنا ہے آپ نے، اور لکھنا بھی ہے، آیتیں لکھنی ہیں پہلے کاپی میں، اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ لکھنا ہے، اور اس کی تشریح مزید میں آپ کو بھیج دوں گا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔